بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اس آیہ کریمہ کے اندر وضو کے فرائض کو بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس سے پہلے تم اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، چوتھائی سر کا مسح اور اپنے پاؤں کو دھو لو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باوضو ہو کر سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے باوضو حالت میں سو جانا، کہ ایک بندہ روزہ رکھے پھر سارا دن عبادت کرے، اس کا اجر ایک طرف ہے، اور وضو کر کے بندہ سو جائے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ سارا دن روزہ رکھنے والے کی طرح ہے، گویا کہ وہ عبادت کے اندر اس کا وقت گزر رہا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا، اگر ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو، کیونکہ جس بندے کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام حالت وضو میں قبض فرماتے ہیں، اس کے لیے شہادت کی موت لکھ دی جاتی ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس سے مرضی وہ اندر داخل ہو جائے۔ تو اب یہ ہمیں وضو کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تھوڑا سا ہی وقت لگتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم سارا دن باوضو رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں ہمارے رزق کے اندر برکت ہو، گھر کے اندر برکت ہو، تو ہمیں ہر وقت ہی باوضو رہنا چاہیے۔ جب آپ صبح اپنی جاب کے لیے نکلتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، بزنس کے لیے نکلتے ہیں، یا کسی بھی کام سے گھر سے نکلتے ہیں تو وضو کر کے جانا چاہیے، اس کام کے اندر برکت ہو جائے گی۔ جب آپ گھر آتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے آپ وضو کر لیں، رات سونے سے پہلے وضو کر لیں، تو پھر یہ ساری برکات ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے، وضو کے جو فرائض ہیں ان کا پورا کرنا اور ان کا سیکھنا سب پہ لازم ہے، مردوں پر بھی لازم ہے، عورتوں پر بھی لازم ہے۔ ہر عاقل مرد اور عورت جو بالغ ہو چکے، ان پر ان کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہو گیا۔ اب وضو کے اندر کون کون سے فرائض ہیں، کون سی سنتیں ہیں، اس کو کیسے ادا کیا جائے، تو قرآن مجید کی اس ترتیب سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں۔ اگر کسی نے وہ 4 چیزیں ادا کر لیں تو گویا کہ اس کا وضو ادا ہو گیا۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ اگر کسی نے یہ 4 چیزیں کر لیں تو اس کا وضو ہو گیا۔ باقی جو چیزیں ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مسواک کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں سنت کے اندر آ جاتی ہیں، اور سنت کی بھی اپنی بہاریں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ تو سنتوں پر بھی عمل کیا جائے، لیکن جو فرائض ہیں ان کو احسن طریقے سے ادا کیا جائے۔ جو چہرہ دھونا ہے، یہ کتنا دھونا ہے؟ جہاں سے انسان کے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا حصہ دھونا ضروری ہے۔ اور اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو وضو ادا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ پانی لے کر چہرے پہ مل لیتے ہیں، لیکن نیچے سے کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، گویا کہ ان کا وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی بال خشک نہ رہے۔ ہاں، اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے، زیادہ گھناؤ ہے اس کے اندر، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ صرف وہ کھال کو دھو لے، نیچے والا حصہ دھونا اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ دوسرا فرض ہے ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ٹونٹی کے نیچے ہاتھ کر کے یوں پانی لے لیتے ہیں، تو اس میں بھی بسا اوقات کچھ نہ کچھ حصہ کونی کے نیچے والا خشک رہ جاتا ہے۔ اس کا اصل طریقہ یہی ہے کہ اپنی کونی کو ٹونٹی کے نیچے کر دیا جائے اور اچھی طرح پانی کو بہا لیا جائے، مل لیا جائے، تو امید ہے کہ کوئی بھی بال خشک نہیں رہے گا۔ باقی یہ والا جو طریقہ ہے ٹونٹی کے نیچے ہاتھ کر کے اس طرح پانی بہانا، اس کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے، نہ ہی کسی کتاب کے اندر اس کا
ذکر ملتا ہے، بس یہ دیکھا دیکھی عمل لوگ کرتے جا رہے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کیوں بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے کو ہم نے ختم کرنا ہے، شریعت کے اندر یہ طریقہ رائج نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے ٹخنوں سمیت پاؤں کا اچھے طریقے سے دھو لینا۔ اگر کسی نے اس انداز سے وضو کر لیا تو گویا کہ اب وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس حالت میں قرآن مجید کو بھی چھو سکتا ہے، دیگر عبادات جب وہ کرے گا تو اس پر بھی اس کو لازمی طور پر اجر کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ بھی ساتھ میں سیکھنا ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کس انداز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کی مشہور چیزیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے کوئی استنجا کرتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کسی کی ریح خارج ہوتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر بدن کے کسی حصے سے خون نکل آتا ہے یا پیپ نکل آتی ہے بہنے کی مقدار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ سے خون نکلا اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پہ آ گیا، اب یہ بہنے کی مقدار ہے۔ اگر خون نکلا اور اسی جگہ پر ٹھہر گیا، وہ بہا نہیں ہے، تو گویا کہ اب اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح اگر دانتوں سے خون نکل آتا ہے تو کیسے پتہ چلے کہ یہ بہنے کی مقدار ہے؟ علماء نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر انسان تھوک دے اور اگر وہ تھوک زیادہ سرخ ہو جائے اور سفیدی اس کے اندر کم ہو تو اب وہ سمجھ لے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اگر تھوک کے اندر سفیدی زیادہ ہے اور سرخی کم ہے تو اس صورت کے اندر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان قے کرتا ہے اور وہ منہ بھر قے ہوتی ہے، اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ سونے کی صورت میں کس صورت میں وضو ٹوٹے گا؟ جب انسان بالکل سیدھا چت ہو کے بالکل سیدھا لیٹ جائے اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کی آنکھ لگ گئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور ایسا بسا اوقات بعض کے ساتھ سحری میں ہوتا ہوگا کہ وہ وضو کر کے کہتے ہیں کچھ دیر ابھی نماز میں ٹائم ہے، کچھ دیر تھوڑی دیر لیٹ جاتے ہیں۔ اب وہ لیٹے لیٹے اگر 1 سیکنڈ بھی آنکھ لگ گئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں، اگر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے ساری رات آپ بیٹھے رہیں۔ بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ جو انسان کی سرین ہے، انسان کی پیٹھ ہے، یہ زمین پر جمی ہوئی ہو یا کرسی پر جمی ہوئی ہو اور اس حالت میں وہ بیٹھا رہا، ساری رات بھی بیٹھا رہا یا کرسی پہ بیٹھا رہا یا ٹرین میں سفر کر رہا ہے یا بس میں سفر کر رہا ہے، گاڑی میں سفر کر رہا ہے، تو گویا کہ اس کی سرین جمی ہوئی ہے۔ جب سرین جمی ہوئی ہے تو ساری رات بیٹھے بیٹھے وہ سویا رہا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر سیدھا وہ لیٹ گیا، 1 لمحے کے لیے بھی آنکھ لگ گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ سونے کے حوالے سے بھی مسئلہ ذہن نشین رکھیں۔ اسی طرح اگر چھوٹا بچہ ہے وہ کیا کر دیتا ہے یا دودھ پیتا بچہ پیشاب کر دیتا ہے، اس کو بھی بڑے کی طرح ناپاک ہی فقہا نے لکھا ہے۔ بعض کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ دودھ پی رہا بچہ بھی تو چھوٹا ہے، جب بدن پر اس کا پیشاب لگ گیا یا اس کی قے لگ گئی جو معدے سے واپس آئی ہے تو گویا کہ وہ بھی پیشاب کی طرح ہی ناپاک ہے۔ جس بدن کے حصے پر لگ گیا یا کپڑے پر لگ گیا اس کا پاک کرنا بالکل ضروری ہے۔ اچھا، بغیر وضو قرآن مجید کس صورت میں پڑھا جا سکتا ہے اور کس صورت میں نہیں پڑھا جا سکتا؟ بس اوقات انسان کے پاس ٹائم نہیں یا پانی موجود نہیں یا کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ سفر میں ہے اور وضو نہیں کر سکتا، بغیر وضو کے زبانی قرآن مجید پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح بغیر وضو کے آپ موبائل سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وضو کے برکات اپنی جگہ پر ہیں جو کہ میں نے شروع کے اندر ذکر کر دیے، اس پر کتنا اجر ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بغیر وضو کے زبانی بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور جو موبائل کے اندر اینڈرائیڈ موبائل ہے اس سے بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، لیکن بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھونا یہ حرام ہے، اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے۔ ہاں، اگر وضو نہیں ہے، مجبوری ہے قرآن مجید کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہے تو اس کے لیے علماء نے مثال دی ہے کہ کسی کپڑے وغیرہ سے اٹھا کر اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن غسل کی حالت میں مسئلہ یاد رکھیے، جب انسان پہ غسل فرض ہو جائے تو اس صورت میں زبانی بھی قرآن مجید پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وضو نہیں تو زبانی پڑھنے کی اجازت ہے، اگر غسل فرض ہو گیا احتلام کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، اب تو قرآن مجید زبانی پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جن عورتوں پہ غسل فرض ہو گیا ماہواری کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ زبانی بھی قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی، اور جس بندے پہ غسل فرض ہو جائے وہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح آخر میں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، جس بندے نے غسل کیا اور شروع کے اندر اس نے غسل کے فرائض کو ادا کر لیا، وضو کر لیا، تو اب نہانے کے بعد دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت
نہیں ہے، یعنی کہ وضو اس کا ہو گیا جو اس نے فرائض ادا کر لیے۔ چونکہ فرائض میں نے 4 بیان کیے، چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھو لینا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کا دھونا۔ جب بندہ غسل کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ نہانے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کپڑے اتار لے، ننگا ہو جائے تو گویا کہ وضو ٹوٹ گیا، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو جب آپ نہا کے کپڑے پہن لیتے ہیں، اگر پہلے آپ نے وہ ساری چیزیں ادا کر لی ہیں تو اب دوبارہ غسل بھی چونکہ آپ کا ہو گیا، اب دوبارہ وضو کرنے کی بالکل بھی حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو مسائل ہم نے سیکھے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی اس حوالے سے سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔